اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطاہرین وعجل ولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، علم الکلام میں ہم پچھلے درس میں نبوت کے دوسرے مرحلے میں آ چکے ہیں، یعنی اہمیت اور ضرورت کا حصہ تمام کرنے کے بعد دوسرے حصے میں آ چکے ہیں کہ نبوت میں نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور وہ یہ ذمہ داری کیسے پوری کرتا ہے۔ لہذا دوسرا اور تیسرا سوال، پہلا سوال اس کا جواب ختم ہو گیا۔ تو ہم نے کل ایک ایمیل ڈرمنگھم کی جو کوٹیشن ہے اس کا حوالہ ہم نے اس پہ ڈسکس کیا، اور پھر ایک نقطہ اٹھایا ہی تھا کہ وقت تمام ہو گیا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ جو مکتب الہی ہوتا ہے اور دیگر مکاتب میں بھی، لیکن مکتب الہی میں خاص کر مکتب الہی یعنی جو تھیولوجیکل سوسائٹیز ہیں، تھیولوجیکل سوسائٹیز، مکتب الہی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ عقیدہ اور فکر جو ہے اس کی بنیاد پر جو کام ہوتے ہیں وہ اسی کی بنیاد پر سر انجام پاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب تک نہ انسان کچھ پری ریکویزٹس پورا کرے تب تک وہ صحیح مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے، بس سرگردان رہے گا۔ جیسے الہاکم التکاثر، انسان سرگردان ہے، لگا ہوا ہے، کہیں پہنچ نہیں رہا، کوئی ڈائریکشن نہیں اس کی زندگی میں۔ الہاکم التکاثر، آپ تکاثر کی وجہ سے تکاثر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور سرگردان ہے۔ سرگردان یعنی کہیں پہنچ نہیں رہے، آپ کی ڈائریکشن نہیں ہے زندگی میں، بس صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں، اسی میں ایک ہی جگہ، جانا تو آگے ہے لیکن اس طرف آپ کا دھیان ہے ہی نہیں۔ تو جو یہ عقیدہ اور فکر ہوتا ہے، عقیدہ فکر جو ہوتا ہے یہ بنیاد ہوتی ہے مکتب الہی میں، یعنی جس کو ہم کہیں گے ڈرائیونگ فورس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عقیدہ اور فکر۔ عقیدہ آپ کا کیا ہے، فکر آپ کی کیا ہے، عمل آپ کا ویسا ہوگا، اور عقیدہ اور فکر آپ کو ایک دھکا دے کے آگے کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور پھر آپ کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں جو ہیں عقیدہ اور فکر، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ نقطہ بہت ضروری ہے۔ عقیدہ اور فکر، ہماری جو گفتگو ہوگی وہ صرف مکتب الہی کے بارے میں ہوگی، مکتب الہی، کیونکہ نبوت کی بات تو مکتب الہی میں ہی ہو رہی ہے۔ مکتب الہی میں ایک عقیدہ ہے اور فکر ہے، عقیدہ اور فکر جو ہے، عقیدہ آپ کے خیالات اور آپ کے کنوکشنز، دو چیزیں، فکر یعنی خیالات، کنوکشنز یعنی عقیدے، کنوکشنز، یو آر کنوکٹڈ، آپ کو یقین ہے ایسا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ خالی سوچنا یہ فکر ہوتی ہے، دو چیزیں، عقیدہ اور فکر۔ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بنیاد بنتی ہے، یہ چیز ایک بنیاد فراہم کرتی ہے، کس چیز کے لیے، عمل کے لیے۔ اس بنیاد پر عمل شروع ہوتا ہے۔ تو عمل اب کیسا ہوگا، عمل اب کیسا ہوگا، اس کا دار و مدار یہ ہے کہ
آپ کا عقیدہ اور آپ کی فکر، یہ جو بنیاد ہے، اس بنیاد میں کون سا رنگ چڑھا ہوا ہے. اگر اس میں عارضی رنگ چڑھا ہوا ہوگا تو اس عمل کے سلسلے میں آپ سرگردان رہیں گے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی. لیکن جب عقیدہ اور فکر راسخ ہو تو راسخ ہونے کی وجہ سے جو عمل ہوتا ہے اس میں آدمی سرگردان نہیں رہتا، بلکہ اس میں ایک ڈائریکشن ملتی ہے، ڈائریکشن، ایک سمت، آپ کے عمل کی سمت، کہاں جانا ہے، کدھر جا رہا ہے انسان، کدھر جا رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے یا تنزل کی طرف جا رہا ہے. ترقی کی طرف جا رہا ہے تو سفر جاری ہے، تنزل کی طرف جا رہا ہے مطلب سفر جاری نہیں ہے. تنزل سفر نہیں ہے، سرگردان ہے ایک ہی جگہ، بلکہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، آگے نہیں جا رہا. تو یہ تب ہے جب کہ عقیدہ اور فکر الہی بنیادوں پر راسخ نہ ہو، الہی بنیادوں پر راسخ نہ ہو. اب ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تب تک انسان جو ہے وہ کمال کی طرف، کمال یعنی پرفیکشن کی طرف، کل ہم نے پرفیکشن کی بات کی تھی نا، پرفیکشن کی طرف جا نہیں سکتا جب تک نہ، ابھی پری ریکویسٹ ہے، جب تک نہ کیا چیزیں انسان اپنی خواہشوں اور مطالب، یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک ہوتا ہے یعنی دھوکے کی چیزیں، آدمی کو دھوکا لگتا ہے، اصلی خواہش نہیں ہوگی، اصلی مطالب نہیں ہوں گے. انسان کو پتا ہوگا میری خواہش ہے، اور وہ خواہش واقعی نہیں ہوگی، ہوگی خواہش لیکن واقعی نہیں ہوگی. حقیقی خواہش جب تک نہ ہو، حقیقی اور واقعی خواہشات، یعنی انسان کی خواہشات جو ہوں گی وہ حقیقی ہونی چاہیے اور واقعی ہونی چاہیے، اور اس کے مطالب، پرپزز، اور اس کے مطالب بھی جب تک نہ حقیقی ہوں. حقیقی یعنی انسان کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے اپنے آپ میں، یعنی اس کا مطلب ہے اپنے نفس کو پہچاننا پڑتا ہے. اپنے نفس کو جب آپ پہچان لیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اصلی خواہشات کیا ہیں اور میرے اصلی مفادات اور میرے اصلی مطالب کیا ہیں. جب تک نہ یہ معلوم ہو تب تک انسان انجام کو، کمال کے انجام کو نہیں پہنچ سکتا. سمجھ رہے نا؟ آپ سمجھ گئے؟ تو لہذا ہمارا جو پرپوزیشن بن گیا، جو تھیسس بن گئی، وہ یہ بن گئی کہ بنیادی مطالب، یہ مطالب جو ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ادھر ادھر کے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں بنیادی مطالب، اصلی مطالب، واقعی مطالب. اور یہ خواہشات جو ہے انسان کو ان کا پتہ چلنا چاہیے. انسان دریافت کر لے اپنے اندر میری حقیقی خواہشات کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے. جب کہے گا کیا ہے تو ساتھ میں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کیا ہونی چاہیے، واقعی حقیقی کا مطلب کیا ہونا بھی چاہیے. تو جب تک ان کی معرفت نہ ہو تب تک یہ معقول طریقے سے عمل کے راستے میں اقدام نہیں کرے گا. اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام. یہ آپ دعا پڑھتے ہی رہتے ہیں، دعائے خاص کر نماز شب کے بعد آپ یہ پڑھتے ہیں. دعائے حزین میں مناجات پڑھتا ہے. امام ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم مناجات کیا کریں اپنے اللہ کے ساتھ. مناجات کیا ہوتا ہے؟ مناجات ہوتا ہے خسر فسر کرنا. جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ خسر فسر کرتے ہیں، کوئی تیسرا نہ سنے، ایسے آپ راز و نیاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ نماز شب میں، کیونکہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ باتیں کرتے رہتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ. سمجھنا؟ تو اسی موقع پر اس کے ساتھ راز و نیاز کرنے کو ہم مناجات کہتے ہیں. مناجات، اناجی کا یا موجوداً فی کل مکان، یہ آگے چل رہی ہے دعا، اور ایک جگہ پہنچتی ہے تو وہاں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے، لہذا فیا غوثا، پس میں
فریاد کر رہا ہوں. فیا غوثا میرے فریاد رس، میں فریاد کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. فیا غوثا پھر کہتے ہیں ثم وا غوثا، ثم وا غوثا، اور پھر دوبارہ فریاد کر دو. میں فریاد کر رہا ہوں پس میں فریاد کر رہا ہوں، یعنی فریاد کرنے پہ زور دے رہے ہیں ماں. پھر کہتے ہیں بکا یا اللہ، اے اللہ، بکا یعنی آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں. بکا یا اللہ، بکا یا اللہ. آپ کے پاس یہ دعا ہوگی تو اس کو یاد کیا کیجیے. بکا یا اللہ، آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں میرے اللہ، میرے اللہ آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں. بکا یا اللہ میں نے اعوذ بکا یا اللہ، اعوذ میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں. کس سے پناہ میں آ رہا ہوں وہ آگے بتائے گا. بکا یا اللہ، فیا غوثا ثم وا غوثا، یہاں یا یہاں وا، فیا غوثا ثم وا غوثا، بکا یا اللہ، پناہ میں آ رہا ہوں آپ کی پناہ میں. کس چیز سے؟ مین یہاں یہ چار چیزوں کا ذکر کرے گا امام ہمارا، اور اس سے اصلی چیزوں کا پتہ کرنا ہے. مین ہوا، ہوا، ہوا یعنی خواہشات، ہوا و ہوس. قاد، کیونکہ ہوا و ہوس جو ہے اس نے کیا کیا ہے؟ قد غلبنی، قد غلبنی، یقیناً اس نے مجھے اپنے غلبے میں لیا ہے. جب خواہش نے اپنے غلبے میں لیا ہے اس کا مطلب ہے اصلی خواہشیں آپ کو پتہ نہیں کیا ہے. اصلی خواہشیں ہمیں پتہ نہیں کیا ہونی چاہیے، اور بیکار کی خواہشیں، نفس کی ہوا و ہوس کی خواہشوں نے مجھے اپنے غلبے میں لے لیا، یعنی اصلی مطالب پتہ نہیں ہے. من ہوا، یہ من ہے، من ہوا، پناہ مانگ رہا ہوں اپنے خواہشات سے. قد غلبنی، جنہوں نے مجھے اپنے غلبے میں لے لیا. صبح شام بس خواہشیں ہی خواہش. آج وہ چیز چاہیے، 1 گھنٹے کے بعد دوسری چیز چاہیے، وہ پوری ہو گئی پھر تیسری چیز. صرف خواہشیں، صرف خواہش، بے لگام خواہشیں جن کا کہیں انت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ من ہوا قد غلبنی. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز، وہ میں نہیں ہوں، وہ میرے سے باہر ہے، لیکن وہ میرے اوپر حملہ آور ہے. اور ایک دشمن ہے، وَمِنْ عَدُوٍ، وَمِنْ عَدُوٍ، اور ایک دشمن ہے میرا اس سے. وَمِنْ عَدُوٍ، اسے کیا کیا ہوا ہے؟ یقیناً قد، ہر جگہ قد ہے. قد استقلب علیہ، قد استقلب علیہ، مجھ پر وہ حملہ آور ہو رہا ہے، مجھ پر جھپٹ رہا ہے. استقلب یعنی جھپٹ رہا ہے. وَمِنْ عَدُوٍ قَدْ اسْتَقْلَبَ عَلَيْهِ. اور پھر تیسری چیز، وَمِنْ دنیا قَدْ تَزَيَّنَتْ لِي، تَزَيَّنَتْ لِي، اور دنیا سے پناہ مانگ رہا ہوں جو کہ میرے لیے اپنے آپ کو آراستہ کر کے، پیراستہ کر کے، زیب و زینت دے کے مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. دنیا اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور خوبصورت لگ رہا ہے، حالانکہ ہے نہیں. وَمِن دُنْيَا قَدْ تَزَيَّنَتْ لِي، تَزَيَّنَتْ زیب و زینت کر کے، آراستہ پیراستہ ہو کر، حالانکہ ہے نہیں، آراستگی کر کے اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ دنیا اچھی جگہ ہے نہیں. وَمِن دُنْيَا قَدْ تَزَيَّنَتْ لِي. اور پھر آخری سب سے خطرناک دشمن، اور وہ اپنا آپ. وَمِن نَفْسِ أَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ. اور ایک چیز وہ ہے میرا نفس امارہ، اور ہمیشہ وہ کیا کرتا ہے؟ امارہ، امارہ یعنی امر کر رہا ہے، امارہ یعنی امر کرتا ہے مجھے کس طرح؟ بالسوء، غلط کاموں کی طرح. میرا نفس
جو مجھے برائیوں کی طرف لے رہا ہے، بسو سو، ایک ہوتا ہے حسن، دوسرا ہوتا ہے سو. حسن کا اپوزٹ ہے سو، برائیاں. برائیوں کی طرف مجھے لے رہا ہے اپنا نفس. کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ وہ ابھی امارہ ہے، نفس امارہ، امارہ یعنی امر کرنے والا برائیوں کا. میں نے اسے کوئی کوشش نہیں کی کہ اس نفس کو میں تبدیل کروں. پہلے لوامہ میں اور اس کے بعد مطمئنہ میں. اگر مجھے فرصت ملتی اور اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کرتا تو پھر کیا بات تھی. نفس امارہ، اور اسی میں لگا ہوں میں بھی. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، اور ہمارے پوائنٹ کو یہ اچھی طرح سے ایکسپلین کر رہی ہے یہ بات. یہ چند ایک جملے مولا امام سجاد کے. جب ہم ہر نماز شب کے بعد یہ کلمے پڑھتے جائیں گے تو ضروری بات ہے کہ فکر پیدا ہوگی اور غور کرنے کی بات ہوگی. فکر کے ساتھ غور کرنے کی، غور و فکر میں پڑھ جاؤں گا تو کیا پھر اگر یہ بات ہے میں صرف ہوا و ہوس میں پڑھ چکا ہوں، اصل جو میری ہے، حقیقت جو ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں. اور کیا میں اپنے دشمن کے قلبے میں ہی ہوں اور اب رہوں گا، اور پھر کیا دنیا کی زیب و زینت میں ہی، اور پھر آخر پر کیا اپنا نفس جو ہے وہ امارہ میں ہی رہے گا. اور اصلی حقیقت، حقیقی خواہشیں، واقعی مطالب جو ہیں ان تک میں پہنچ ہی نہیں پاؤں گا. جب پہنچ پاؤں گا تب میرے فلاح کے راستے کھل جائیں گے. اگر میں پہنچ نہیں پاؤں گا وہاں، بس اسی میں لگا رہوں گا، اسی میں پھنس کے رہوں گا. آپ سمجھنا، انہی پیچیدگیوں میں پڑا ہوا ہوں تو واقعی خواہشات جو ہے، واقعی مطالب میرے جو ہے وہ میں نے دریافت نہیں کر لی. اور جب تک میں انسان واقعی خواہشات اور واقعی مطالب کو پہچان نہ لے تب تک آدمی اپنے کمال کی طرف اپنا سفر شروع نہیں کر سکتا. پہنچنے کی بات تو الگ رہی، یعنی اپنے اصل کمال اور ترقی کی منازل تک تب تک آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک نہ انسان ان چیزوں سے نکل کے اپنی اصلی خواہشات، اپنے حقیقی مطالب کو پہچان نہ لے. اور جب پہچان لے گا تب یہ بھی گر جائے گا، یہ والا حصہ بھی گر جائے گا، اس سے بچ جائے گا، اور پھر دنیا سے بھی بچ جائے گا، اور اپنے نفس امارہ کو تبدیل کرے گا، اس کو لگام لگائے گا. اور جب لگام لگ جائے گی تو لوامہ بن جائے گا. اگر مزید تزکیہ نفس ہوا، تربیت ہوئی تو نفس مطمئنہ بن جائے گا. جب نفس مطمئنہ بن جائے گا تب اس کی زندگی یقیناً کامیابی کے ساتھ آخری منازل پر، یعنی ترقی کی انتہا پر پہنچ جائے گی. آپ سمجھے نا؟ تو اس سفر میں انسان کو لے جانے کا کام، انسان کو رہنمائی کرنے کا کام ہمارے انبیاء کا مکتب الہی میں ہے. آپ سمجھے؟ یہ نقطہ بہت ضروری ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور تبھی ہمیں پتہ لگے گا کہ انبیاء کا کام اصل میں کیا ہے. اور انبیاء میں سے ایک وصی ہے ہمارا نبی پیغمبر آخر زمان، نبی آخر زمان کا ایک وصی ہے، اور اس نے اپنا راستہ صحیح بہت اچھی طرح سے بتایا امام سجاد نے. شرط یہ کہ ہم پہچان لیں اور ہر دن عادت بنائیں یہ دعا پڑھنے کی نماز شب میں، نماز شب کے اختتام پر 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد. یہ پوری دعا آپ کے مفاتی میں بھی ہوگی، اور آپ کے پاس وہ کیا ہے آج کل ایپ ڈیوائن پرلز، اس میں بھی ہوگی دعائے حزین. دعاؤں میں آپ اس کو پڑھیے، اس کی ترجمہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں، تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اچھا، ہمارے یہاں ایک مفکر ہے، اس کا نام ہے سپینسر، بہت مشہور مفکر سپینسر، ویسٹ کا سپینسر. اچھی چیزیں ہر جگہ سے لینی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف ہم مسلمانوں سے ہی لیں. سپینسر بہت مشہور مفکر ہے. سپینسر
اسپینسر کہتا ہے کہ جو تاریخ ہے، تاریخ جو ہے بشریت کی تاریخ میں جو سب سے پہلے ادیب رہے ہیں، سب سے پہلے ادیب اولین سب سے پہلے جو ادیب رہے، اولین ادیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وائز مین. سب سے پہلے ادیب، ادب کے دل دادا، اور وہی سب سے پہلے دانشمند بھی رہے ہیں. دانشمند عقل کے دل دادا، عقل کے خود بھی دل دادا اور اوروں کو بھی عقل کا راستہ دکھانے والے. یہ سب کے سب رہے ہیں پیغمبر. یعنی پیغمبر ہی ہیں جو انسانی تہذیب کے اندر پہلے ادیب بھی رہے ہیں اور پہلے دانشمند بھی رہے ہیں. سپنسر کی بات. سب سے پہلے ادیب اور سب سے پہلی دانشمند ہستیاں بھی پیغمبر ہی رہے. ٹھیک. اب اگلا پوائنٹ، ٹائم کم ہے لیکن ہم تھوڑا سا پھر بھی، آپ کو یاد ہوگا ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں مشرقی جو مذاہب ہیں ان کے جو سرگروہ ہیں ان کے، ہم یہاں کی ہسٹری میں، ہندوستان کی ہسٹری میں پڑھتے رہتے ہیں، کبھی تاریخ پڑھتے رہتے ہیں جب سکولوں میں تھے. پتہ نہیں آپ پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں. کہیں کہیں ہم گوتم بدھ کی بھی بات کرتے تھے، سنتے تھے. آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ بدھ مذہب کیا ہے، اس میں خاص چیز کیا ہے، گوتم بدھ کو کس چیز نے راج، جو اس کا کرسی تھی، راج، وہ راجا تھا نا، شہزادہ تھا، شہزادگی سے نکل کر وہ چل پڑا. تو کیوں چل پڑا؟ وہ ایک لاش کو دیکھا، یہ کون ہے جی، اس کو لے رہے ہیں شمشان، اس کو جلانا ہے، یہ مر چکا ہے. اچھا مر چکا ہے تو کیا یہاں مرنا بھی ہوتا ہے؟ تو اس طرح سے غور و فکر کرتا رہتا تھا. اور پھر اسی غور و فکر میں پھر شروع ہو گیا، اچھا تو ہم کیوں ہر وقت دکھوں اور مصیبتوں میں ہوتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا نا، پڑھے ہوئے یا نہیں پڑھے ہوئے؟ کیا آپ کو یاد ہے اس میں یہ پڑھے ہوئے کہ تمام دکھوں کی بنیاد کیا چیز ہے؟ یہ دنیا جو ہے دکھوں کا گہوارہ ہے، صرف رنج و الم اور پریشانی. ذرا آپ اب یاد دلائیے وہ کس نتیجے پر پہنچتا تھا کہ یہ سب چیزیں کیوں ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بیسک ریزن. واٹ از دا بیسک ریزن آف آل وریز، آل اینگزائٹیز؟ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن کیا چیز؟ ہاں جی، ہاں ڈیزائر. یہ اصل چیز یہی ہے، اور یہ بالکل حقیقی دریافت ہے گوتم بدھ کی. جو پین ہے، پین، درد، دکھ، مصیبت، پریشانی، ان سب کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان خواہش کرتا ہے، ڈیزائر کرتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور پھر مصیبت میں پھنس جاتا ہے. یہ چاہیے تو کچھ ادھر ادھر کا کرنا ہے، اور اگر یہ خواہش پوری ہوگی تو دوسرا سر اٹھائے گی، دوسری بھی خواہش پوری ہوگی تیسرا سر اٹھائے گی، خواہشوں کے بعد خواہشیں سر اٹھاتے رہیں گے. اور یہ عقل سے بہت بعید ہے کہ ہر خواہش اس کی پوری ہو جائے گی. اکثر اور بیشتر خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں. آپ کا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن ابھی دودھ پی رہی ہے، وہ آپ دیکھیے اس کو جب طلب ہوتی ہے دودھ پینے کی، کتنا شور مچاتا ہے وہ بچہ، ہے نا؟ ماں آ جائے مجھے دودھ پلائے، کیونکہ اسے اندر سے کیا، فینگس آف ہنگر، اس کو تنگ کر رہے ہیں، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے، مجھے کچھ پینے کو چاہیے، دودھ چاہیے. کیا کرا سے سرچ کرا، جب تک نہ ماں آتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے. تو مطلب کیا ہو؟ مطلب وہ یہ رنج و الم جو ہے، یہ اس کا بلبلانا جو ہے،
شور مچانا جو ہے، واویلا کرنا جو ہے، یہ محض ایک چیز کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اندر سے طلب ہو رہی کسی چیز کی اور مجھے چاہیے. اب اگر اسے وہ طلب نہ ہوتی کیا وہ شور مچاتے؟ بلکہ سوتا رہتا مزے سے. ہاں کیا مزہ ہے. جب آپ شام کو کھانا کھا کے اور پانی وغیرہ پی کے جو بھی پینا ہو، پتہ نہیں آپ کیا پیتے ہیں، اور پھر سو جائیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کیسی میٹھی میٹھی نیند آپ کو تھپکیاں دے دے کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، اچھے اچھے سپنے دکھاتی ہے آپ کو، ہے نا. یعنی جب طلب نہ ہو، جب کسی چیز کی طلب نہ ہو تو نیند کی میٹھی میٹھی، صحیح ہے نا. اور جب طلب ہو، جب طلب اندر سے آپ کو پیدا ہوئے، بس آپ جاگ جاتے ہو، اوہ یہاں مجھے بھوک لگ گئی، بھوک لگ گئی، ماما بھوک، ماما کھانا، ماما یہ اور ماما وہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا ڈیزائر نہیں تو خوشی، ڈیزائر نہیں تو سکون، ڈیزائر نہیں تو ہیپینس. پلیجر کی تو بات الگ ہے، یہ ہیپینس کی بات ہو رہی ہے. پلیجر وہاں ہے جہاں آپ کی ڈیزائر ہے، آپ کی ڈیزائر پوری ہوگی تو پلیجر ہوگا. پلیجر از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہاں ہیپینس ہے. ہیپینس اور پلیجر میں آپ بتا سکتے ہیں کیا فرق ہے؟ ہاں جی کنٹینیو رہتی ہے، لیکن اس کو کیوں ہیپینس کہتے ہیں اور اس کو پلیجر کہتے ہیں؟ ہاں شاباش. ہاں وقتی ہوتا ہے، اور ہیپینس پرماننٹ ہوتی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 کچھ ہاں خاص چیز جو ہے وہ ابھی آپ نے نہیں بتائی. ہیپینس اور پلیجر میں خاص فرق جو ہے وہ ابھی آپ نے نہیں بتائی. شواج غور کیجئے، فکر کیجئے. یہ ضروری نہیں کتابوں سے پڑھی ہوئی بات ہو، غور و فکر کرنے سے آپ پہنچ سکتے ہیں اصلی نتیجے پر. شاباش اظہر صاحب کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں سوچنے کی، اور اپنے روح اللہ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں. شاباش. ہاں جی یہ خاص بات پرماننٹ اور ٹیمپوریری، یہ بات صحیح ہے، اس میں شک نہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات ہاں جی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، پلیجر جو ہے وہ انسان کے جسمانی ضرورتوں کے پورا کرنے پر ہوتی ہے. پلیجر جسمانی ضرورت، بھوک لگ گئی کھانا، بڑی دیر سے جاگ رہا ہوں تو نیند کی ضرورت ہے، بڑی دیر سے پیا نہیں کچھ تو پیاس لگ رہی ہے، تو جب یہ پوری ہو جاتی ہے ایک پلیجر ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ سینشول یہ خواہشات، سینشول خواہشات ہوں اتنا زیادہ پلیجر ہوتی ہے. سینشول خواہشات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں سینشول اور سمجھ رہے یا نہیں؟ لگتا ہے نہیں سمجھ رہے، آپ ابھی گرنڈ بنے ہیں. سینشول پلیجرز وہ ہوتے ہیں جن میں سیکسی جو ضرورتیں ہیں ان کے پورے ہونے کا مطلب ہو سینشول، سینسیشنل، سینشول. اور ان کے یہ سب بدنی اور جسمانی باتیں ہیں نا. لیکن جب آپ کے روح کو کوئی پیاس ہو جائے، روح کو آپ کی سپرچول ایگزسٹنس ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی پیاس لگتی ہے. جب وہ پیاس پوری ہو جائے، بجھ جائے گی وہ پیاس، تب آپ کو ایٹرنل بلیس مل جاتی ہے، اور اسی ایٹرنل بلیس کو ہیپینس کہتے ہیں. پلیجر اور ہیپینس میں یہ فرق ہے. وہ بات روحانی ہے. ہیپینس is related with your spirit, whereas pleasure is related with your bodily desires. صحیح؟ تو اس کے ساتھ وقت تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ پوائنٹ تفصیل سے اگلے درس میں پڑھیں گے. والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.